ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ایڈم بیٹ کی بک 6 کو ڈسکس کریں گے جو کہ چیپٹر نمبر 49 سے لے کر 55 تک کنسسٹڈ ہے۔ چیپٹر نمبر 49 کا نام ہے ایٹ دا ہال فارم۔ 18 ماہ کے بعد مسز پوائزر ڈائنا کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ وہ اب ہال فارم سے واپس سنو فیلڈ چلی جائے اور وہ واپسی پر رضامند ہو جاتی ہے۔ ایڈم ڈائنا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے اور اس کا کام کر دے۔ وہ شرماتے ہوئے رضامند ہو جاتی ہے۔ جب مسز پوائزر ایڈم کو بتاتی ہے کہ ڈائنا اب یہاں سے واپس سنو فیلڈ جا رہی ہے تو اس پر ایڈم پریشان ہو جاتا ہے اور ڈائنا رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایڈم اور مسٹر پوائزر کاروبار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایڈم بتاتا ہے کہ اب وہ کافی خوشحال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایڈم اور ڈائنا دونوں ایڈم کے گھر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں وہ آرتھر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو کہ ابھی تک جنگ میں گیا ہوا ہے۔ گھر پہنچنے پر ایڈم کی ماں یعنی الزبتھ ڈائنا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 50 کا نام ہے ان دا کاٹیج۔ اگلے دن ایڈم ڈائنا سے کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ہی سلوپ میں قیام کرے۔ چیپٹر نمبر 51 کا نام ہے سنڈے مارننگ۔ ایڈم کی ماں یعنی الزبتھ اس کے بھائی یعنی سیتھ کو بتاتی ہے کہ اس کے خیال کے مطابق ڈائنا سیتھ سے نہیں بلکہ ایڈم سے محبت کرتی ہے۔ جب ایڈم کی ماں اس کے ساتھ بات کرتی ہے کہ وہ ڈائنا سے شادی کر لے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک سیتھ ڈائنا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہتا۔ لیکن سیتھ کہتا ہے کہ اب وہ ڈائنا سے دستبردار ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ڈائنا اس سے محبت نہیں کرتی اور وہ ایڈم کو انکریج کرتا ہے کہ اب وہ اسے پرپوز کر دے۔ چیپٹر نمبر 52 کا نام ہے ایڈم اینڈ ڈائنا۔ جب ایڈم ڈائنا سے ملنے جاتا ہے تو وہ فارم پر اکیلی ہوتی ہے۔ کافی دیر شرمانے کے بعد ایڈم اپنی شرم پر قابو پاتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے۔ لیکن ڈائنا کہتی ہے کہ وہ ایڈم سے محبت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر وہ ایڈم سے شادی کر لے گی تو وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے پائے گی، یعنی وہ اپنی ریلیجس سروسز نہیں دے پائے گی۔ اس پر ایڈم کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس پر ڈائنا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ سنو فیلڈ میں ریلیجس سروسز دے رہی ہوگی اور یہ خدمات کرتے ہوئے اس کا دل مطمئن نہ ہوا تو وہ سمجھ جائے گی کہ خدا نے اس کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ ایڈم کے ساتھ شادی کر لے۔ ایڈم اس بات سے رضامند ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 53 کا نام ہے دا ہارویسٹ سپر۔ اگلے ویڈنسڈے کے دن ایڈم ہال فارم میں ڈائنا سے ملنے جاتا ہے۔ وہاں فصل کی کٹائی کے بعد ایک سالانہ کھانے کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اور اس چیپٹر میں وہاں کی ریچولز اور کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کا ذکر ملتا ہے۔ اس تقریب کا کھانا ختم ہونے کے بعد وہاں کا گارڈنر یعنی مالی مسٹر کریگ سیاست اور فرینچ زبان پر اپنے ویوز دیتا ہے، لیکن ایڈم کو مسٹر پوائزر سے یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ڈائنا سنو فیلڈ جا چکی ہے۔ چیپٹر نمبر 54 کا نام ہے دا میٹنگ آن دا ہل۔ جب ڈائنا 6 ماہ کے لیے چلی جاتی ہے تو ایڈم بہت بے صبر ہو جاتا ہے اور سنو فیلڈ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈائنا پریچنگ کے لیے اگلے ٹاؤن میں جا چکی ہے۔ ایڈم دوبارہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ ڈائنا کو پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرتی ہے تو ایڈم اس کا نام لیتا ہے۔ وہ پیچھے مڑتی ہے اور ایڈم کو دیکھ کر کہتی ہے کہ خدا کی مرضی سے وہ دوبارہ مل گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 55 کا نام ہے میرج بیلز۔ 1 ماہ کے بعد ڈائنا اور ایڈم کی شادی ہو جاتی ہے جس پر ہی سلوپ میں تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر کے ایپیلوگ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جون کے مہینے میں ایک دن سیتھ اور ڈائنا ایڈم اور ڈائنا کے دونوں بچوں کے ساتھ ایڈم کا گھر پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آرتھر اب آرمی میں ایک کرنل بن چکا ہے اور جنگوں نے اسے بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ واپس گھر آ جاتا ہے۔ ایڈم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ ڈائنا بھی آرتھر کے لیے بہت زیادہ ہمدردی رکھتی ہے اور ہیٹی کے لیے بھی بہت ہمدردی رکھتی ہے کیونکہ ہیٹی کی ڈیتھ ایگزائل کے کچھ عرصے بعد ہو گئی تھی۔ ایڈم کو آرتھر کافی حد تک تبدیل ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایڈم اگرچہ آرتھر کے گناہوں کو کبھی بھلا نہیں پاتا لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ آرتھر اپنی صحت کی بحالی کے لیے اسکوائر کا عہدہ قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ ناول کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس ناول کے تھیمز میں ہمیں انر اور آؤٹر بیوٹی کا کمپیریزن ملتا ہے اور ہارڈ ورک کی ویلیو کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ برے سلوک کے نتائج کا ذکر ملتا ہے، ایستھیٹکس کا تھیم ملتا ہے، فیملی لائف اور ڈیوٹی کا تھیم ملتا ہے، سیکریفائس اور مدرہڈ کا تھیم ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیچر کا تھیم بھی ملتا ہے۔
یہاں پر یہ ناول کمپلیٹ ہوا۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ایڈم بیٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ آل دیز لیکچرز۔